अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खुरम खान और आप देख रहे हैं स्काई विजन। आज आपके साथ कुछ खबरें शेयर करनी है। आज आपको पता है कि जैसे कि अदालत के अंदर भी काफ़ी जो है पेशरफ्त हुई है। इसमें सबसे पहले फॉरेन फंडिंग केस की समाअत हुई है। शहबाज शरीफ की अदालत में पेश की। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के केस की समाअत और पीटीआई का ब्लैक डे और वज़ीर पंजाब से वज़ीर ममलकत खारजा अमूर की मुलाकात। तो बात करते हैं इस पे। तो जी तो नाज़रीन, आज सबसे पहले फॉरेन फंडिंग केस के बारे में बात करते हैं। आपको पता है कि जैसे कि इलेक्शन कमीशन में आज फॉरेन फंडिंग केस की हेयरिंग थी, जिसमें अकबर एस बाबर के जो वकील हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने जरा की, जिसमें उन्होंने कहा कि जिन मुल्कों में सियासत की इजाज़त नहीं है वहाँ से पैसे कैसे मंगवाए जा सकते हैं। और पीटीआई ने 2013 के जो रिकॉर्ड है अब तक जमा नहीं करवाए। और इसके अलावा ये कहा गया है कि जो अकाउंट्स वगैरह जो हैं, जो जिसमें इजराइल के कुछ अकाउंट से पैसे आए हुए हैं और इंडिया के कुछ अकाउंट के पैसे आए हुए हैं, तो उनकी डिटेल तो आपके पास है, तो आप इस केस को 30 दिन के अंदर अंदर इसको आप कवर करें। और लेकिन जैसे कि आपको पता है कि अदालत ने इस फैसले को कलअदम करार दिया गया है कि 30 दिन में नहीं पीटीआई को आप और भी टाइम दें। तो आपको पता ही है कि जैसे कि इमरान खान ने पीटीआई की अदालत के ऊपर काफ़ी प्रेशर डाला हुआ था पहले। तो ये है कि वो आपको पता इस वजह से थोड़ा सा अदालत ने इनको और टाइम दिया है कि इस केस की अच्छी तरीके से समाअत की जाए। और अकबर एस बाबर के वकील ने कहा है कि 2017 में रिकॉर्ड टेम्परिंग करने की कोशिश की गई पीटीआई की जानब से। चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 2017 तो वैसे भी इस केस के साथ 2017 का कोई ताल्लुक नहीं है। और आज फिर ये पेशरफ्त हुई। आपको पता ही है जैसे कि पहले अदालत ने हुक्म दिया था कि 30 दिन के अंदर अंदर इस केस की इलेक्शन कमीशन को कहा था कि इस केस की समाअत की जाए और इसका फैसला सुनाया जाए। लेकिन फिर लंदन से साकब निसार साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लेकर आए, जो कि सबका हमारे बैंक डैम वाली सरकार हैं, जो वो आए और उन्होंने आके जो है मतलब ये सारी जो है ना कोई गड़बड़ की, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन को आर्डर दिए गए कि भाई अब आप जो है इसके ऊपर मज़ीद समाअत करें और मज़ीद इसके ऊपर आप जरा करें। और अब देखें जी कब तक इसका फ़ैसला आता है। वैसे सबको पता है कि ये जो फॉरेन फंडिंग का केस है ये इमरान खान के गले की हड्डी बना हुआ है। और जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में इसके ऊपर स्टे लिया है और इस केस को चलने नहीं दिया है। और इसमें जितने भी के पास जो रिकॉर्ड थे, इन्होंने उसको मस्क करने की कोशिश की है। और अदालत में एक एप्लीकेशन इन्होंने दी थी कि मुझे इस केस से इस्तिस्ना दी जाए, तो वो नामंजूर हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने पूरी कोशिश की है कि इस केस से मैं किसी तरीके से बच जाऊं, लेकिन उनका बचना नामुमकिन है। इसका जब भी फैसला आएगा तो सबसे पहले ये जो पीटीआई है इसको कालादम करा दिया जाएगा। तो उसके बाद अगर कोई नई पार्टी बनती है तो फिर देखते हैं क्या होता है। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि आज शहबाज शरीफ की जो उन्होंने एक दरख्वास्त अदालत में दी हुई थी कि जो उनके ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है, उसमें जो हाज़िरी का जो उन्होंने कहा कि डेली बेसिस के ऊपर हाज़िरी आप दें वहाँ पर, तो उसके ऊपर उन्होंने एक दरख्वास्त दी हुई थी कि मैं जो है मतलब दिल्ली नहीं आ सकता हूँ उसके लिए। तो वो आज उनकी दरख्वास्त मंजूर हुई, लेकिन नैब ने उसकी काफ़ी वहाँ पे मुखालफत की कि ये दरख्वास्त इनकी मंजूर ना की जाए। तो लेकिन वहाँ पर कटहरे में खड़े होकर इन्होंने शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं ये जो दरख्वास्त दी है मैंने ये बिलाजवाज़ मैंने नहीं दी, तो ये इस वजह से दी है कि मुझ पर कौमी ज़िम्मेवारियाँ हैं, ठीक है, वो भी मुझे अदा करनी होती हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जो जितनी भी हमारी जो कबीना है, कोई भी प्रोजेक्ट जिससे पहले हुए हैं और जो अभी हो रहे हैं, उसके ऊपर जो हम एक भी पैसा लगाने से पहले पूरी कबीना की मशावरत के साथ उस पर हम काम करते हैं, उस पर हम पैसे लगाते हैं। और जो भी तरक्याती काम है आपके सामने सारी हकायक आपके सामने हैं।
اور میں نے ایک بھی پھوٹی کوڑی کبھی جو ہے نا اس میں منی لانڈرنگ یا کک بیکس یا رشوت خوری نہیں کی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جیسے کہ انہوں نے پورا کتابچہ اپنا عدالت کو پیش کیا اور شہباز شریف نے کہا کہ میرے اپنے بیٹوں کی شگفت میں لیں، لیکن میں نے گنے کے ابنول کے اوپر ٹیکس لگایا، اپنے خاندان کے کاروبار کو 2.5 ارب روپے کا میں نے نقصان پہنچایا ٹیکس لگا کر. لیکن یہ جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے یہ کچھ کروڑ روپے کا کیس ہے. میں کچھ چند کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کر کے کیا کروں گا. خیر انہوں نے پورا اپنا ایک جواز دیا ان کو، اور یہ ہے کہ پھر عدالت نے جو ہے ان کی اس درخواست کو مانا کہ ان کے جو ہے نا یہ استثناء دی جائے یہ حاضری پر. تو ان کا اگر بہت زیادہ ضرورت ہوگی تو ویڈیو بیان کے اوپر بھی جو ہے نا ان کا ریکارڈ کر دیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سب وزیر اعظم ہیں اور ان کا کافی، اور ان کو پاکستان کی سپیڈ بھی کہا جاتا ہے، تو وہ کافی جو ہے نا بزی ہیں اس وقت. تو یہی وجہ تھی کہ عدالت نے ان کی بات سنی. حالانکہ جو نیب تھی اس نے کافی مخالفت کی وہاں پر، لیکن عدالت نے پھر بھی شہباز شریف کی بات سنی اور انہوں نے ان کی درخواست یہ قبول کر لی. اچھا یہ جو ایک اتنی مہنگائی ہو گئی ہے ملک کے اندر، پیٹرول کی پرائزیں اتنی انکریز ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، ڈالر اتنا انکریز ہو گیا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اس کا بھی تو کریڈٹ لے لینا پلیز آپ، یا موجودہ گورنمنٹ لے یا پی ٹی آئی والے لیں. یہ جو بھی کیا ذرا تو انہیں دونوں کا میں سے کسی کا ہے نا، ٹھیک ہے. تو کریڈٹ دینا چاہیے، اچھی باتوں کو مبارک دینی چاہیے. میں کہتا ہوں پورا ٹیم ورک ہونا چاہیے، سارے مل کے کریں. بھائی یہ پاکستان ہے، یہیں رہنا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ لوگ جو مرضی جتنے بھی ہیں، کوئی پی ٹی آئی والے جو ہے نا وہ نون لیگ کو اور دوسروں کو غدار کہتے ہیں، اور نون لیگ والے پی ٹی آئی والوں کو غدار کہتے ہیں، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ دونوں میں سے غدار کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. سب نے رہنا یہیں پر ہی ہے، یہی ہمارا ملک ہے، ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ مرنا ہے، اسی کے ساتھ جینا ہے. تو آپ لوگ سب مل کے ماشاءاللہ کافی مالدار ہیں سب، اور کافی کرپشن وغیرہ بھی ہو چکی ہے. ابھی ایک نیا سکینڈل نکلے فرا گوگی وغیرہ کا، پتہ ہوگا آپ کو، جو 50 ارب کا، یہ 50 ارب وہ ہیں جو لندن سے جو آئے ہیں. خیر میں اس کے اوپر ایک پورا ویلوگ کروں گا، پھر آپ کے سب سے بات کروں گا. اینی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی سب کے پاس پیسے ہیں، سب مل کے جو ہے نا، ہمیں ضرورت نہیں ہے جو باہر سے قرضہ لینے کی، تو آئی ایم ایف سے اور یا دوسروں کا کہ بھیک مانگنے کی. اگر ہم لوگ یہ آپس میں کر لیں کہ سوسائٹی کو ریٹرن کرنا شروع کر دیں. دیکھیں سوسائٹی کو ریٹرن کرنا پڑتا ہے. آج اگر آپ غریب ہیں، کل آپ امیر ہیں، آپ کے پاس کچھ پیسے آ گئے ہیں، کچھ ہو گئے ہیں، تو آپ کا سوسائٹی کا آپ کے اوپر پورا حق ہے، آپ سوسائٹی کو آپ ریٹرن کریں آپ. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوتا، اسی وجہ سے ہم یہ بحیثیت ایک قوم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. جی تو ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ آج جیسے کہ پی ٹی آئی نے بلیک ڈے منایا ہے، ٹھیک ہے. اس کے اوپر عمران خان نے کہا ہے کہ یہ جو این آر او ہے، تو یہ جو نیب کے قانون میں جو تبدیلی کی گئی ہے، یہ این آر او 2 ہے، اور این آر او 2 چوروں کو این آر او 2 دیا گیا ہے، اور احتساب کو دفن کر دیا گیا ہے. عمران خان نے کہا ہے کہ مجرم ٹولے کی شرمناک کوششوں کی ہر سطح پر ہم اس کی مذمت کریں گے. تو عمران خان صاحب کافی آگ بگولا ہوئے، انہوں نے آج یہ بیان دیے ہیں. اور مہنگائی کے اوپر جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کل انہوں نے ایک مارچ کیا تھا، گھر پہ بیٹھ کے انہوں نے ماشاءاللہ بڑی اچھی اسپیچ کی. یہ وہی خان صاحب ہیں جو کہتے تھے کہ جو ہے نا مطلب ہم میرے کو ٹماٹر یا آلو کے لیے نہیں باہر آیا ہوں، وزیر اعظم نہیں بنا ہوں. تو آج وہ خود مہنگائی کے اوپر کر رہے ہیں. یہ ہمارا ایک دستور ہے کہ جو آ گیا، جو جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، آپ کہتے ہیں سب ٹھیک ہو رہا ہے جا رہا ہے. اور جب آپ اپوزیشن میں آتے ہیں تو آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، سب عقل مند ہو جاتے ہیں، اور ان کو ہر چیز میں کیڑے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی مہنگائی بھی ہو رہی ہے، غریب پس رہا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج بالکل مہنگائی ہو رہی ہے، غریب پس رہا ہے، لیکن یہ بات بتائیں کہ جو ڈالر تھا 100 کے قریب تھا، 190 پہ اس کو کون لے کے گیا؟ یہی خان صاحب جو آج
شور مچا رہے ہیں. پیٹرول 65 روپیز کا لیٹر تھا, 160 162 پہ کون لے کے گیا؟ عمران خان لے کر گئے. تو کیا اس وقت نہیں مہنگائی ہو رہی تھی؟ اس وقت غریبوں کا خیال نہیں تھا؟ تو مہنگائی تو اس وقت بھی ہو رہی تھی. پھر فواد چودھری نے آج کہا ہے کہ یہ بدترین این آر او ہے جو حکومت نے خود کو دیا, اور شریف اور زرداری فیملی کو خاص طور پہ نوازا گیا, اور کہا کہ نئے قانون کے مطابق بیرون ملک سے کوئی بھی جو شواہد ہیں ان کو پاکستان میں تسلیم نہیں کیا جائے گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے دور میں کیا ہوا؟ نیب میں اتنے سارے کیسز تھے, کسی کا فیصلہ کیوں نہیں آیا؟ سارے آج باہر گھوم رہے ہیں. تو آپ کے اگر دور پہ اگر قانون ٹھیک تھا تو کیوں نہیں ایسا کیا گیا؟ اچھا, اب اس وقت تو آپ کو گورنمنٹ تھی, آپ جو چاہے وہ کر سکتے تھے آپ, لیکن اب آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, وہ سارے باہر ہیں, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو ہے نا آپ کی گورنمنٹ چلی گئی ہے, تو اب آپ جو ہے نا آپ کو ہر چیز کی اوپر برائی نظر آ رہی ہے. تو آج کافی عرصے بعد شیخ رشید کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے. شیخ رشید نے بھی اس بلیک ڈے کو جو ہے نا عمران خان کے ساتھ منایا ہے, حالانکہ عمران خان نے سختی سے کہا ہے کہ اس بندے سے دور رہو آپ, اور وہ اپنے پارٹی کو صاف منع کر رہے ہیں کہ بھائی اس بندے سے آپ دور ہو, جو نواز شریف کا نہیں ہوا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر صرف $9 ارب رہ گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور بتانے کی ضرورت نہیں, لوگوں کو پتہ ہے کہ کتنی مہنگائی ہے, مہنگائی کہاں تک پہنچ گئی ہے. بالکل جی, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اور آپ کی بھی جو اوقات ہے وہ کہاں تک پہنچ گئی وہ بھی سب کو پتہ چل گئی ہے. اور کہا کہ عمران خان کی کال پر پورا ملک سڑکوں پر نکلا. سر, پورا ملک سڑکوں پر نکلا سلمانی ٹوپی پہن کے, جو نظر نہیں آ رہے تھے, پورا ملک نکلا. اور آپ کہاں تھے؟ اور آپ بتائیں کہ جو لانگ مارچ تھا تو آپ اس وقت کہاں تھے جب اس وقت بھی پورا ملک بقول آپ لوگوں کے نکلا ہوا تھا؟ تو آپ کہاں تھے؟ کیوں گھروں میں گھسے ہوئے تھے اس وقت؟ ابھی جو ہے نا وہ عمران خان کی کال پہ نکلے, اور نکلتے رہیں گے لوگ. لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنا جواب دیں. آپ کدھر تھے؟ آپ لوگوں کو چھوڑو, آپ لوگوں میں آگ لگانی چھوڑ دو, ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کی اب جیسے کچھ ہیں لیڈر جو ہیں, آپ لوگ جو ہیں اس ملک کے اندر, جیسے کچھ مولوی ہوتے ہیں نا, ایک مسجد سے ایک بیان دیتے ہیں, دوسرے سے دوسرا بیان دیتے ہیں, تاکہ بھائی آپس میں یہ ان کو کہیں صلح نہ ہو جائے, یہ مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ جو ہے نا درست نہ ہو جائے. اس طریقے سے آپ سیاست کے اندر کچھ آپ جیسے چمچے ہیں, کبھی ایک گورنمنٹ کے ساتھ, کبھی دوسرے کے ساتھ, کبھی نواز شریف کا ماتھا چومتے ہیں, کبھی آرمی کے بوٹ چومتے ہیں, کبھی پرویز مشرف کے ساتھ, کبھی آپ جا کے قافلی کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اور آج کا یہ عمران خان جس کے بارے میں آپ کہا کرتے تھے کہ ایک ٹانگے کی جماعت ہے, اور وہ آپ کے بارے میں کہتا تھا کہ میں اس کو اپنا چپراسی بھی نہ لگاؤں. تو آج یہ آپ لوگوں کے مفاد ہیں گے اور آپ لوگ ایک ہو. کبھی پاکستان کے مفاد کے لیے بھی ایک ہو کر دیکھو بھائی. تو آج کے لیے صرف اتنا ہی, تو ملتے ہیں انشاءاللہ.